ہم اپنی قوم کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ کتنی محبت کرتے اپنی قوم سے، ہم نے اپنے پنکھوں کے نام بھی جنرل رکھے ہوئے، اور جنرل فین ہے، جس ملک کے پکے جنرل ہوں، چاول کرنل ہوں، سیمنٹ فوجی ہو، گھی مجاہد ہو، ساپن کمانڈو ہو اور سگریٹ کیپٹن ہو، آپ ایمانداری سے بتائیں اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جی ان ہندوؤں کو، پنڈتوں کو تو ہمارے نشئی کافی ہے۔ اس لیے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں کہ فوج جاگ رہی ہے، اور نظریاتی دین کی سرحدیں محفوظ ہیں کہ یہ فوج جاگ رہی ہے۔ انتہائی قابل صدر احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، قابل صدر کریم، محترمہ مکرمہ، باحیا باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، عالم باعمل برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری عبدالستار حنفی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضرت کے پیار پر حکم پر برادر عزیز حضرت مولانا یاسر وحید صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، ان کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ دور دراز کا سفر کر کے اللہ کریم نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس دینی ادارے میں حاضر ہوا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے۔ آپ جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہیں، آپ کی آنکھیں محفوظ ہیں، آپ کے کان گناہوں سے محفوظ ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی زبان بھی گناہوں سے محفوظ ہے، ہاتھ پاؤں بھی محفوظ ہیں۔ میں بولوں گا آپ سنیں گے تو میں دین کی بات کروں گا، مجھے ثواب ملے گا، آپ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا کہ دیندار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، میری مائیں بہنیں بھی خوش نصیب ہے کہ جو کثیر تعداد میں آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہے۔ تو اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ قبل استاد العلماء حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات فرما چکے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں دین کی چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات ایک مرتبہ مجھے سبحان اللہ سنائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تھکے نہیں۔ چلو بھئی وہ نہ کہیں جن کو سبحان اللہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ سے مسئلے بنتے نہیں ہیں، سبحان اللہ کہنے سے مسئلے ختم ہوتے ہیں۔ بس آپ مسئلے ختم کرنا نہیں چاہتے، چلو بھئی نہیں ختم کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو دعوت دی ہے کہ جو سبحان اللہ زور سے کہے اس کی اللہ دین دنیا کے تمام مسئلے آسان فرما دے۔ کرنے آسان اللہ نے ہیں، نہ میں نے کرنے، نہ آپ نے کرنے، نہ کسی وزیر نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی لیڈر نے، نہ کسی چودھری نے، نہ کسی سردار نے۔ دنیا ساری مل جائے کہ اس مسئلے سے ہم اس کو نکال لیں، اگر اللہ نہ نکالنا چاہے تو کائنات مل کر بھی اس کو اس مسئلے سے نہیں نکال سکتی، اور اگر کائنات مسئلے میں ڈالنا چاہے اور اللہ نکالنا چاہے تو کائنات کی کچھ نہیں چلے گی، اکیلے رب کی ذات کی چلے گی۔ تو جن لوگوں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہے وہ لوگ دنیا میں بھی عزت سے ہیں، قبر میں بھی عزت سے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی عزت سے رہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود پریشان ہیں۔
کوٹھی بنگلہ محل پراڈو بینک بیلنس مال جائیداد حسن و کمال اولاد نوکر چاکر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں اگر ایمان ہے اور اللہ کی طرف دیان ہے اللہ اس پر مہربان ہے ہر جگہ مطمئن وہ انسان ہے کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے. سب کچھ ہم سکون کے لیے کرتے ہیں بھائیو. جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار سکون سے زندگی گزرے. اگر کوئی مل آنر ہے تو کہتا ہے سکون سے زندگی گزرے. اگر کوئی فیکٹری اگر کوئی کوٹھی بنگلہ محل بنا رہا ہے تو کہتا ہے سکون سے گزرے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کیسا راستہ چن لیا ہے سکون کا تم نے. آؤ میں بتاتا ہوں سکون کا راستہ کیا ہے. میرے ساتھ پیار ڈال لو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوگے پھر بھی تمہیں سکون دے دوں. کہتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کو سکون عطا فرمائے آمین. ذرا زور سے کہہ دو جتنے. لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں مزدوری کرنے والے یہ رات کو مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں اور صبح ان کو اچھی طرح ہلا کو اٹھانا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ 20 گولیاں کھاتے ہیں نیند کی پھر بھی نیند نہیں آتی. تو کیا کرنا ہے ایسی دولت کو جس سے نیند بھی نہ آئے. اللہ کی یاد میں سکون ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ صبح سویرے سیر کے لیے نکلا. اس نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پہ ایک آدمی سویا ہوا ہے. ٹوٹی ہوئی اینٹ کا سرانہ پھٹی پرانی چادر بڑے سکون سے سویا ہوا ہے. بادشاہ نے جا کر اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. اٹھو بابا. بابے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہا کیا بات ہے بادشاہ سلامت. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. ہو سکے یہ چپلا بادشاہ ہی مار دے. پنجابی سمجھ آتی یہ کچے ہی مار دیں. اگر تو اچھا ہوتا تو مجھے ادب سے جگاتا. جو تم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے تیرے ذہن میں شاہی کا تکبر ہے. تو کہنے لگا باقی باتیں چھوڑو بتاؤ رات کیسی گزری. اللہ والے نے کہا کچھ تیرے جیسی گزری ہے اور کچھ تیرے سے بہتر گزری. اب بادشاہ کو اور غصہ چڑھ گیا کہ سونے کے لیے مکان نہیں ہے رہنے کے لیے تکیہ نہیں ہے اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہے کچھ تیرے جیسی اور کچھ تیرے سے بھی بہتر. تو کہا کیسے بہتر. دیکھتے مہمان آتے جاتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو کئی جگہ جانا ہوگا کیونکہ خدا کو راضی کرنا بڑا سوکھا ہے بندے کو راضی کرنا بڑا ہوتا ہے. یقین کرو ایک محفل میں نہ گئے تو لوگ کہیں گے لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دینے ایسی سجے لی آئے تو آپ ایک طرف توجہ کریں گے. اس نے کہا کوئی تیرے جیسی کوئی تجھ سے بہتر. کہا جی کیسے. کہا رات کو تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا. جو سو کر گزری وہ برابر اور آدھی رات کو میں اٹھ کھڑا ہوا. سبحان اللہ نے کہنا ہے عمران خان نے پابندی لائی ہے. اللہ کا بندو ہمارے حصے میں صرف سبحان اللہ ہی بچی ہے. کہہ لو ہو سکتا ہے کل اس میں پابندی لگ جائے. زور سے کہو یا اللہ جو سبحان اللہ زور سے کہے اسے ہمیشہ سکون کی زندگی عطا کر. اور زور سے کہے اس کو آج رات خواب میں حضور کا دیدار عطا فرما دینا. جو اور زور سے کہے اسے کوئی وائرس نہ لگے اسے کوئی لا علاج بیماری نہ لگے. اگر کوئی اور زور سے سبحان اللہ کہے تو کوئی مریض بیٹھا ہے تو اٹھنے سے پہلے شفا مل جائے. مجھے کلوانی آتی ہے لالچیو ہمیں کہتے ہیں مولوی لالچی ہوتے تم بھی کم نہیں. لالچ نہ دے تو تمہارے منہ سے سبحان اللہ سے نکلتا. ایک دفعہ پھر کہہ دو تو کہا لالچ بھی کہہ دو. میں رات کو اٹھ کھڑا ہوا میں نے مصلی بچھا لیا میں نے نماز نیت لی. جو نماز میں اللہ کی یاد میں وقت گزرا تو سویا رہا میں جاگتا رہا وہ تو اس سے بہتر گزر گیا.
تو ساری رات سویا رہا، میں آدھی رات سویا۔ اس لیے اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ ہی کی یاد میں سکون ہے۔ اطمینان چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق میں پکا جوڑ لو۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ اب مجھے یہ وقت ملا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد امام مساجد جو ہیں وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نماز پڑھانی ہے، نہیں تو مسجد بند نکال دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اس لیے میں جو مساجد کی امام ہے اگر کوئی خطرہ ہو تو ان کو پہلے چھٹی دے رہا ہوں، اپنے اپنے نمبر پہ اٹھتے جانا، مقتدیوں کو ساتھ لے جانا، کیونکہ پھر ہم اکیلے بچ جائیں گے۔ اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ کا نام لوگے تو میں بیان شروع کروں گا نا۔ کس سے؟ مزہ نہیں آ رہا یار۔ کس سے ڈرنا؟ کس سے ہے؟ کس سے؟ اللہ سے ڈرو، اور ڈرو بھی اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو بھی اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، قدم قدم پہ ڈرو۔ کچھ کرو تب بھی ڈرو، کچھ نہ کرو تب بھی ڈرو۔ کرو تو اس لیے ڈرو کہ ہو سکتا ہے میرا کیا ہوا قبول نہ کرے، اگر نہ کرو تو پھر بھی ڈرو کہ یا اللہ کرنے کا موقع عطا فرما۔ تو یہ تقویٰ بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر میں اسی تقوی پہ گفتگو کروں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے، اور میں اپنی گفتگو کا زیادہ رخ اپنی ماؤں بہنوں کی طرف کروں گا۔ بہانہ تم ہوگے، شان میں اپنی خود کی بیان کروں گا۔ کون نہیں بولے؟ بیڑا دردے ہمیشہ تسی اپنی شان سن دے ہو، اور کبھی بیویاں دی شان بھی سن لیا کرو، جنہیں روٹیاں پکا پکا کے کپڑے دھو دھو کے تھوڑے تھک گئی ہیں، پھر بھی تسی راضی نہیں ہوتے۔ 10 منٹ اگر ایک کا کوئی لیٹ ہو جائے چائے کا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ماشاءاللہ چائے کی خاطر کہتے ہیں جا تجھے پینے دی، ایک بھی نہیں، استغفر اللہ۔ پھر طلاق دے کے مسئلے پوچھتے مولوی جی میں غصے سے جیتی ہے، بھئی کوئی پیار سے زندہ ہے؟ پھر مسائل پوچھتے ہو، پہلے تولو پھر بولو۔ چھوٹی چھوٹی بات میں اتنا بڑا طوفان مت کھڑا کرو، وہ بھی انسان ہے۔ عورتوں کی بڑی قربانی ہے۔ میری ماں میری بہن، تو بھی اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر، شکر کا مادہ پیدا کر، اللہ کی رضا پہ، اس کی عطا پہ صبر اور شکر سے زندگی گزار، تو مردوں سے پہلے جنت جائے گی۔ پتہ نہیں جو تم ایک گل کرتے ہیں تو بندے بول دے۔ ہر نیک بیوی خاوند کے ساتھ، نیک خاوند کے ساتھ جنت جائے گی، اور جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، اگر عورت بہن ہے تو تیرے لیے وفا ہے، اور اگر بیوی ہے تو یہ تیری عزت اور تیری آبرو اور تیرا لباس ہے۔ اللہ نے کیا مقام عطا کی ہے، اور قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، کس سے مانگا؟ اللہ کا نام بلند آواز سے بھائی، کس سے مانگا؟ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اللہ تیری رحمت میں سنبھال رکھا ہے، میرے عیب پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو کب ہی کا مر گیا ہوتا، اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کے کھڑے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ رب حبلی من الصالحین، بیٹا عطا کر، صالح بیٹا ہو، متقی بیٹا ہو، فرمانبردار بیٹا ہو، تابعدار بیٹا ہو، نیکوکار بیٹا ہو، تیرا وفادار بیٹا ہو، تیری وحدت کا پہرے دار بیٹا ہو، میرا غمخوار بیٹا ہو۔ آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے خلیل تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، اب تو نے کہا صالح ہو، میں صرف صالح نہیں دوں گا، میں حلیم بیٹا دوں گا۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ ایسا علم والا ہوگا، اس کی گردن پہ تو چھری چلائے گا، میں بول پڑوں گا وہ نہیں بولے گا، وہ اتنا کہہ دے گا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ نے بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ کریم نے بیٹا دیا حضرت ابراہیم نے اٹھایا۔ بڑھاپے کی اولاد پھر زیادہ پیاری لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے امتحان ڈال دیا، اس کو اٹھائیے جنگل میں لے جائیے، جہاں زندگی کے نام و نشان والی چیز نہ ہو وہاں اس کو ڈال کے واپس آ جائیے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا، اٹھا لیا، جنگل میں لے گئے، وادی غیر ذی زرع میں لے گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں سارا واقعہ بیان نہیں کرتا، میں ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ فرماتی ہے ابراہیم بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، جنگل میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم چھوڑ کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، دوبارہ پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تیسری مرتبہ پوچھا اور فرمایا ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ حاجرہ فرمانے لگی اللہ کے حوالے تم بھی ہو جاؤ، جو اللہ نار میں تجھے ضائع نہیں کرتا وہ جنگل میں ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس اللہ نے تیری مدد جنگل میں فرمائی ہے وہ اللہ میری مدد تیری مدد نار میں فرمائی ہے، وہی اللہ جنگل میں ہماری مدد فرمائے گا۔ حضرت حاجرہ اب پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، میری ماں میری بہن اللہ کو تو بڑی پسند ہے، تیرا تقوی بڑا پسند ہے، تیرا صبر بڑا پسند ہے، تیرا شکر بڑا پسند ہے۔ کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے وہ دوڑتی رہی میں قرآن بناتا رہا، وہ دوڑتی رہی میں قرآن بناتا رہا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے حاجرہ تیرے صبر تیرے شکر کی تجھے داد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی قیامت تک میں تیرے صبر اور شکر کو بلند کر دوں گا۔ حاجی آئے گا، نمازی آئے گا، ملونر آئے گا، وزیر آئے گا، مشیر آئے گا، فقیر آئے گا، شبیر آئے گا، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ طواف کرنے کے بعد جہاں تو دوڑتی رہی اسے وہاں دوڑنا پڑے گا، تیری یاد کو قیامت تک زندہ کر کے بتا دوں گا۔ جو میرے ساتھ وفا کرے میں اس کے ساتھ وفا کرتا ہوں۔ یہ جو صفا مروہ
جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ۔ یہ صفا مروہ کی دوڑ، لیکن پھر اللہ نے اور بھی عورت کا خیال رکھا۔ علماء بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں وہاں، اب حالانکہ دوڑی عورت تھی لیکن اللہ نے فرمایا اب عورت نہ دوڑے، عورت آہستہ چلے اور مرد دوڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے پھر عورت کا کتنا کیا رکھا؟ کیوں؟ نہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اب دیکھنے والے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی خاتون کی چال ڈھال کو اس انداز میں دیکھے، اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو خواتین کتنی پسند ہیں، بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ نے کہہ لیا میں بہنیں خاموشی سے سنے گی، ادائیں کتنی پسند ہیں کہ اللہ بیت اللہ میں بھی صفا مروہ کے مقام پر بھی اس خاتون کی عزت کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اس پر وہاں بھی کسی کی ایسی نظر نہ پڑے۔ آگے آئیے، ایک اور ایمان والی خاتون، عام خاتون نہیں، یہ بادشاہ کی بیوی ہے، اور جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں بہت بڑا رب ہوں، نام اس کا آسیہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ہم کو بتایا گیا تیری بیوی تجھے رب نہیں مانتی۔ دوڑ کے گیا، پوچھنے لگا آسیہ میں نے کیا سنا ہے؟ کہا کیا سنا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے، مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ تو مجھے رب نہیں مانتی۔ حضرت آسیہ نے فرمایا اس لیے تو نہیں مانتی کہ تجھے بتانا پڑتا ہے، جس کو میں نے مانا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا، جس کو میں نے مانا ہے تو بے خبر ہے وہ باخبر ہے۔ اس لیے تو تجھے نہیں مانتی کہ اگر تجھے کوئی نہ بتاتا تو تجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے، جس کو اپنے گھر کی خبر نہ ہو وہ بھی رب ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بیڈ پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی رب ہوتا ہے۔ کہنے لگا مہربانی کر، یہ بار دڑیاں لندن نا گھر ایسے کھڑے ہوتے، اب آج کے بھی کہا چلے سمجھ نہیں ہے کیونکہ گھر گھر ہی حال ہے، ایسے کھڑے فرعون کھڑا، آسیہ مہربانی کر میری عزت خاک میں مل جائے گی، مجھے کو رب نہ مانے مجھے قتل کروا دیتا ہوں، پھانسی پہ چڑھا دیتا ہوں، اور تو مجھے نہیں مانتی، میں کیا کروں؟ میں تیری عزت خاک میں جاتی ہے تو جائے، میں نے جھوٹوں کو نہیں ماننا، میں نے موسیٰ کو مانا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کو مانا ہے کہ وہ سچا معبود ہے۔ بس پھر جارحانہ انداز میں آیا، پابندی لگا دی، شاہی کھانا بند، جی بسم اللہ، شاہی بیڈ پہ بھی جانا، جی بسم اللہ، شاہی لباس اتار دے، بالکل ٹھیک ہے، کل جا نوکرانیاں لونڈیاں محل کے اندر صفائی کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ جھاڑو چلائے گی۔ حضرت عاتیہ فرماتی ہیں شاہی لباس اتار دوں گی، اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی، شاہی کھانا چھوڑ دوں گی، سچے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، شاہی بیڈ چھوڑ سکتی ہو، سچے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، میں جھاڑو چلا سکتی ہوں، سچے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ صبح دن چڑھا، جھاڑو پکڑ لیا، سینکڑا نوکرانیاں لونڈیاں محل کی صفائی کرنے کے لیے آئی ہیں، یہ ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس، ایک دن میں 10 جوڑے بدلنے والی خاتون، سونے اور چاندی کے تاروں سے کپڑے سلے ہوئے ہوتے تھے، سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے والی، ایک ایک اشارے پہ سینکڑوں لونڈیاں آ جاتی تھی، آج ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور جھاڑو چلا رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہتی ہیں لا الہ الا اللہ، کتنی تسکین و بستہ ہے تیرے نام
ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ فرعون کا محل جب اللہ اکبر جزاک اللہ شہزادے اللہ خوش رکھے توجہ ہے اب جھاڑو چلا رہے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سارے محل میں جو جھاڑو دینے والی تھی انہوں نے کہا جو عقیدہ ہماری مالکہ کا وہی عقیدہ ہمارا فرعون کا محل اللہ کی توحید سے گونج اٹھا اب پھر سی آئی ڈی رپورٹر دوڑتا ہوا گیا اس نے جا کے کہا رب جی حالات خراب ہو گئے ہیں ایک آواز کو بند کیا تھا تو تیرے محل میں تو کلمہ ہی کلمہ ہے اسے اللہ کہتے ہیں نا اس نے کہا بات نہیں آئی ایک شکنجہ تیار کیا لوہے کا میری ماں میری بہن سن تیری بھی ایک تاریخ ہے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے پاؤں میں زنجیر باندھ دیے شکنجے میں کس دیا دھوپ پہ لٹا دیا کوڑے مارنے والوں کو کہا کوڑے مار مار کے چمڑی ادھیڑ دو لوہے کی کنگھی سے چمڑی ادھیڑ دو اس وقت تک مارو جب تک یہ میری ربوبیت کا اقرار نہ کر لے اور اللہ کی ربوبیت کا انکار نہ کر لے لیکن مار کھائی جا رہی ہیں مار کھائی جا رہی ہیں مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ اشک بہانا نہیں آتا نظر جن کی ہوتی ہے مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا کیل ہاتھوں میں زنجیر پاؤں میں کوڑوں کی بارش چمڑی دھیڑی جا رہی ہے لیکن کمال یہ ہے ایک انچ بھی مشن کے پیچھے نہیں ہٹی آخر کار فرعون نے آرڈر کیا پتھر لڑکا کے مارو اس کو ختم کر دو اب اللہ بھی تو اللہ ہے نا جب پتھر مار کے جان سے مارنے لگے اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ سے کال ملائی رب ابن لی عندک بیتا بالجنہ اللہ اکبر اب دعا مانگ رہی ہے اللہ میں نے فرعون کو چھوڑا تجھے نہیں چھوڑا محل چھوڑا تجھے نہیں چھوڑا قیمتی اتار دیا جوڑا تجھے نہیں چھوڑا کھانا چھوڑا تجھے نہیں چھوڑا محل میں جھاڑو چلایا تجھے نہیں چھوڑا اب یہ ظالم مجھے جان سے مار رہے ہیں کچھ نہیں مانگتی رب ابن لی بیتا بالجنہ قرآن کی دیانت سے قربان جانے وہ کہاں دعا مانگ رہی تھی اور قرآن ہمیں یہاں بتا رہا ہے پنڈی میں اس عورت کی شان خاتون کی شان اللہ گھر دے جنت میں لیکن شرط کیا رکھی علماء بیٹھے اب وہ گھر چاہیے جو تیرے پاس ہے تیرے قریب ہے اب مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی سبحان اللہ اب اللہ کے بالکل عرش کے نیچے جو جنت ہے سقفہ عرش الرحمن جس کی چھت اللہ کا عرش ہے اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو بتاتا ہوں وہ جنت کس کی ہے اب جو میری مرضی کی سبحان اللہ ہے وہ ابھی نہیں آئی
یا اللہ جو سبحان اللہ زور سے کہیں ان کے فیصلے جنت کے یہی کر دے جائیں اپنے وقت پر ایسا نہ ہو کہ کوئی مولی بددعا دے رہے کہ باہر نکلو سیدھا جنت کے نہیں جائیں اپنے وقت پر لیکن فیصلے جنت کے یہی کر دے وہ جنت ہے تیرے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو حضور کا نام آیا تو حضور کی شان میں ایک چھوٹی سی نعت میں سنا دیں کیونکہ حضرت نے مجھے ایک جگہ فرمائش کی تھی وہ میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی تو آج میں راستے میں دماغ میں وہ فٹ کرتا ہے کہ حنفی صاحب کو کہ ہم حنفی ہیں تو اسی منفی ہو ہم سب حنفی ہیں نا تو حنفی صاحب نے مجھے فرمایا تھا تو اب ذرا سبحان اللہ کا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی پڑھ لو سارے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ لقبیتی کے بسم اللہ لقبیتی کے یار میرے سونے دا سونا صدیقے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اعلیٰ کتاب بسم اللہ اعلیٰ کتاب عزت اسلام دی ابن خطاب عزت اسلام دی ابن خطاب بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ اچھی شان دوہرا داماد سجدہ سونا عثمان بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہ ڈٹھا جنہ ڈٹھا مدنی وہ کون تھے صحابہ آواز نہیں آ رہی صحابہ اگر کوئی صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتا تو نہ لے مہمان ہوگا وہ تو بولے گا جو مسلمان ہوگا جنہوں نے حضور کو براہ راست ایمان کی حالت میں دیکھا وہ کون تھے آواز ہے وہ کون تھے پھر بھی نہیں بولے وہ کون تھے ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور کو مکے میں دیکھا وہ کون تھے مدینے میں دیکھا وہ کون تھے مصلی پر دیکھا وہ کون تھے بدر میں دیکھا وہ کون تھے احد میں دیکھا وہ کون تھے خیبر میں دیکھا وہ کون تھے نبی کو خلوت میں دیکھا وہ کون تھے جلوت میں دیکھا وہ کون تھے نبی کی شادیوں کے گواہ کون تھے نبی کی بیٹیوں کے گواہ کون تھے ارے جنہوں نے حضور کو اپنی گود میں سلا کے دیکھا وہ کون تھے اور حسنین کو نبی کے کندھے پر جنہوں نے دیکھا وہ کون تھے نبی کے دروازے پر جو دلہا بن کے آئے ان کو دیکھنے والے کون تھے نبی جس کے دروازے پر دلہا بن کے گیا دیکھنے والے کون تھے بسم اللہ پس کریے کی جاری رکھیے یہ بالکل جاری ہوئے بیٹھے بسم اللہ اس میری اس قوم نال واہ پہ گیا جڑی روٹی کھانے والے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتی آپ کی بات نہیں کر رہا یہ شادی حالوں میں دیکھا کرو ایسے بھوکی بیڑے کو طرح پڑ جاتے ہیں کھانے کو بھوکا اتنا مار دینے 1 بجے کا ٹائم دے کے وقت کی پابندی ملوز خاطر رہے 4:30 بجے کھانا کھل جائے پڑھیے ذرا بسم اللہ آواز آئے بسم اللہ مٹھا مدنی سلام انہوں
مدنی سلام انہوں جنہاں ڈٹھا مدنی بسم اللہ حق دا ولی بسم اللہ حق دا ولی بابا حسنین دا سونا علی بابا حسنین دا سونا علی بسم اللہ بسم اللہ آواز آئے بسم اللہ ڈٹھا مدنی سلام انہوں جنہاں ڈٹھا مدنی بسم اللہ دل دا چینی بسم اللہ دل دا چینی ایک سونا حسن تے دوجا حسین بسم اللہ میٹھا مدنی سلام انہوں جنہاں ڈٹھا مدنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آقا دی ربی کائے بسم اللہ آقا دی ربی کائے بیٹی صدیق دی ایسا صدیق آئے بسم اللہ بولو یار میں کو ہون تھوڑا جا پسینہ آن لگا ہے بسم اللہ بیٹا مدنی سلام انہوں آخری بری پڑھ لو بسم اللہ بیٹا مدنی سلام انہوں جنہاں بیٹا مدنی حضرت عطیہ دعا مانگ رہی ہے رب ابن لی اندک بیتن بالجنہ اللہ اب وہ جنت دے جو تو نے خاص بنائی اپنے خاص محبوب کے لیے اب اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدر ہوں میری خاطر اتنی مار کھائی ہے انہوں نے چھوڑ سلامتی کو اب میں تجھے خامد دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کے دن تو فرعون کی بیوی بن کے نہیں اٹھے گی جس صف میں خدیجہ اور عائشہ ہوں گی نا سبحان اللہ آپ پنڈی والوں اگلا اللہ کرے آپ کا ذوق تازہ ہو حالانکہ پنڈی والوں کا ذوق ہم فیصل آباد میں سنتے ہیں بڑا تازہ ہے یہاں پتہ چلا ہے بھی جو سنتے ہیں وہ نہیں ہے اب میری شکایت میں آپ کو فیصل آباد آپ کی شکایت نہ کروں کم از کم اتنا تو آپ بولے نا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بولتے ہیں ذرا لیٹ بولتے ہیں اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے بولیں گے تو بات بنے گی بھائی میں کو بہت اونچی بات کرنے لگا ہوں آسیہ آسیہ گھبرا نہیں کل قیامت تک جتنے حلالی ہوں گے نہیں سمجھ آئے ہزار بھی صاحب خود سبحان اللہ کوئی نہ کوئی نہیں آگلی سبحان اللہ چلا میں کیا کہہ رہا نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت زندہ باد صحابہ زندہ باد نام صحابہ زندہ باد تاج النبی زندہ باد تاج النبی زندہ باد والمؤمنین میں اشد الصدیقہ زندہ باد خدائے ناموس صحابہ میں ابھی میں نے حضرت کو سبحان اللہ کے لیے کہا تھا سبحان اللہ یہ دیکھو نا کہ اگر ہزار بھی ہے نا ایک مانگو تو ہزار سبحان اللہ پتہ نہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں بیزار بولو میرے یار آ جائے سبحان اللہ کی پکار راضی ہو جائے پروردگار سب کا بیڑا ہو جائے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے تو بولے گا نا یار
قیامت تک جتنے حلالی ہوں گے جو خدیجہ کو ماں کہیں گے، حفصہ کو ماں کہیں گے، ام حبیبہ کو ماں کہیں گے، جویریہ کو ماں کہیں گے اور عائشہ کو ماں کہیں گے، وہ سارے حلالی آسیہ تجھے بھی ماں کہیں گے۔ میں تیرا نکاح آمنہ کے لال سے کر دوں گا۔ آگے آئیے، یہ کون ہے؟ اسے ایسا کہتے ہیں، کون ایسا؟ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ صابرہ شاکرہ حرم رسول۔ اگلا جملہ اللہ کرے سمجھا جائے، حرم رسول ام بطول، حرم رسول ام بطول، ام بطول۔ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر کی بیٹی کا نبی کے گھر خدا لایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کا نبی کے گھر خدا لایا۔ مقدر تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کا نبی کے گھر خدا، ایک دفعہ سارے پڑھ لو، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر مقدر بات اماں نبی کا سنگ۔ اس ماں کی عزت کیا کر، اگر ماں کی عزت دل میں نہیں، تیری ایک تسبیح نہیں ہزاروں تسبیحاں بیکار۔ میں نہیں کہتا، حضرت سلطان بہو کا نام سنا آپ نے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ سبحان اللہ کہیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں۔ وہ پنجابی میں بڑا مسئلہ سمجھا گیا۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھری حضرت تو کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے میرا بہت بڑا پروگرام چھڑوایا اس پروگرام کے لیے۔ حضرت تو کہہ رہی ہے سبحان اللہ، آپ بھی کچھ بول لینا جانتے ہیں۔ تسبیح پھری تے پھری نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے
کے مومنوں کی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہاں 30 سال گھر میں آسانی رہے نا، اگر ایک دن تھوڑی سی تنگی آ جائے تو ہماری ماں بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں، جدو دی میں اس گھر رہی ہوں میں سکھ دیکھی. 20 سال کا رگڑا نکال کے طرف میں نے بہت دن پڑی جدو میں ہاں کی تھی. تھوڑی سی بات ہے تو کم خراب ہو جاتا. میری ماں ایسے آپ کا سامنے سیرت ہے صحابہ کے صحابیات. حضور کے گھر میں اتنے فاقہ تھا، بڑی سننے کی بات، اور اتنا فاقہ تھا کہ امی عائشہ کا فاقے اور بھوک کی وجہ سے رنگ ذرا فتح ہو گیا اور کمزوری چھا گئی، کمر جھک گئی. کھجوریں آئیں اور مسجد نبی کے ڈھیر سین میں ڈھیر لگ گئے. اب حضور نے ساری ہی تقسیم کر دی. میں ختم کرنے لگا ہوں بات. ساری ہی بانٹ دی. میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. اگر کوئی مولوی ہوتا نا انہیں کہنا سے پہلے گھروں برتن لے آؤ. نہیں میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ بڑے گھیو دے کھڑے ہوئے سارے. بالکل آپ کے پیٹ لگا ہوا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولوی نے ڈگو لایا ہے ہوتا سارے میں جا کے. پھر کہتے ہو یہ مولوی بخشے گئے نا. اچھا صدقے جاواں میں تھوڑے جنتی ہون تو اسی نماز پڑھا کے 2 لاکھ جاواں گے تسی پچھو کدی کدی پڑھ کے جنت جاؤ. کمال ہے بھائی. جو 5 وقت کی بیچارہ اذان دیتا ہے وہ جنت جائے گا. جو 5 وقت جماعت کراتا ہے وہ جہنم جائے گا. جو تیرے بچوں کو ایمان قرآن کلمہ پڑھاتا ہے وہ جہنم جائے گا. جو تیرا نکاح پڑھاتا ہے وہ جہنم جائے گا. اور جو تیرا 4 تکبیر جنازہ پڑھاتا ہے وہ جہنم جائے گا. اور پھر تیسرے دن اگر کو رہی کئی کول شریف دا دھکا لاوے وہ بھی جہنم جائے. اچھا بھی شروع سے لے کر آخر تک جو تیرے ساتھ رہا وہ تو جہنم جائے گا. صدقے ہو جنتی. بالکل وقت نہیں میں تھوڑا جا چلدا تو چوکا میں بیٹھ کے دکانیں بیٹھ کے دفتر بیٹھ کے سگریٹ کا کش لا کے کہنا انہیں مولویاں بڑا غرق کیتا ہے. تو اسی تے بڑا بیڑا داریا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھا ہوں. علماء نہ ہوتے یہ آپ کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی. علماء نہ ہوتے کافر مرتے، گمراہ مرتے. حلال حرام کا کون بتاتا؟ یہ احسان ہے علماء کا. یہ تانے بھی سنتے ہیں، سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں، اور 1000 زکات دیتے ہو، 10,000 باتیں بھی کرتے ہو. پھر بھی یہ مولوی لگا ہوا ہے. سردی ہو یا گرمی ہو کبھی مولوی نے ہڑتال نہیں کی. کبھی آپ بتائیں اذان لیٹ ہو گئی مولوی ہڑتال پر ہیں، جماعت لیٹ ہو گئی مولوی ہڑتال پر ہیں، نکاح لیٹ ہو گیا مولوی ہڑتال پر ہیں، جنازہ لیٹ ہو گیا مولوی ہڑتال پر ہیں. مولوی کی تنخواہ سب سے کم ہے. یہ ایسا صابر شاکر ہے 10 بار 5,000 15,000 پہ گزارا کرتا ہے، کبھی ہڑتال نہیں کرتا. یہاں تو جن کی 2-2 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی رو کے کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا. یہ کتنے صبر والے لوگ ہیں. پھر یہ کہتے ہیں یہ مولوی بخشے گئے. صبر اچھی چیز ہوتی ہے. آقا نے سارا کچھ تقسیم کر دیا. پھر بھی نہیں بولے. حضور کی بات ہو رہی ہے. سب کچھ جتنی کھجوریں تھی سب بانٹ دی. لونڈی آ گئی حضرت عائشہ کی، کہنے لگی آقا چند کھجوریں گھر بھیج دیتے. عائشہ کا بھوک کی وجہ سے کیا حال ہو چکا ہے، میں پہلے بتاتے تو کچھ بھیج دیتا، اب تو ساری ختم ہو گئی ہیں. یہ کہہ کر حضور گھر میں آئے. دیکھا حضرت عائشہ کی کمزوری کو، اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پہ دستک ہوئی. ایک خاتون چند کھجوریں پلیٹ میں رکھ کے آ گئی. ہدیہ لے کے آئی ہوں. آج دی کوئی ہندی بارو بار کھا جاندی. وہ اماں عائشہ تھی. یا اللہ جی میری ماں بہنیں جتنی آئی ہیں نا روز قیامت کے، ان کو امی عائشہ کے دوپٹے کا سایہ نصیب فرما دیں.
اسی طرح لے کے کھجوریں حضور کے سامنے رکھ دی۔ اب حضور نے سمجھا کہ عائشہ نے اپنا حصہ کھا لیا ہے، میرا حصہ لے کے آئے۔ حضور نے ساری کھجوریں کھا لی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ عائشہ نے تو کچھ نہیں کھایا۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور روحانی اولاد میری امی کی، ذرا امی کا جواب سننا۔ فرمایا عائشہ تو نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ اب حضور نے جب یہ پوچھا کہ تو نے کچھ نہیں کھایا، جواب سنیے گا امی کا۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی رج گئے نا، رجے محمد نو ویکھ کے عائشہ رج گئی۔ تم نے کھا لیا، ہم نے کھا لیا، محمد خوش تو عائشہ خوش، محمد راضی تو عائشہ راضی۔ حضور علیہ السلام کی رحمت والا دریا جوش میں آیا۔ میں عائشہ آج مانگ کیا مانگتی ہے، میں اللہ سے ابھی مانگ کے دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی آقا میں نے اور کیا مانگنا ہے، جسے محمد مل جائے، جسے آقا مل جائیں، انہوں نے اور کیا اللہ سے مانگنا ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آواز نہیں آ رہی؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آواز نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا ہے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں، مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں مصطفیٰ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں صرف 5 منٹ اور لوں گا، 5 منٹ دے دو صرف ادارے۔ اچھا اس محبت کو قبول فرمائے۔ ادھار دماغ مر گئی۔ یقین جانو جدو پتہ چلتا ہے کہ سارے بڑے بڑے میں کر رہا دیتا ہے تو ساڑھے وزیر ایک دوسرے مبارکات لب کر۔ اگر آپ مجھے فقط ادھارہ دیں گے تھوڑا سا 5 منٹ ذرا دے دو، اس معلق کو خلاصہ نکال لینا۔ یا اللہ یہ جتنی آئے ہیں سنیت پہ بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، میری پیاری مائیں بہنیں بیٹھی آئی ہیں، اللہ قیامت والے دن ان کو سب کو میرے محبوب کے جھنڈے کے نیچے جگانا فرما دینا۔ پیاس لگے تو حضور کے ہاتھوں پانی نصیب فرما دینا۔ پل پہ قدم رکھے تو حضور انگلی پکڑ کے کہے آ جاؤ میرے ہو، میرے ہو۔ رشتوں سے فرمائے ان کا راستہ نہ روکنا یہ میرے ہیں، ان کا راستہ نہ روکنا یہ میرے ہیں، کیونکہ ساتھی قسمت لگی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، ساتھوں ملیا حسنین کا تنہا ساتھی جنت مکی ہو گئی۔ فرمایا میں راضی ہوں، مجھے تاب مل گئے اور کیا چاہیے۔ جس کو بدر الدجا مل جائے، شمس الضحیٰ مل جائے، خیر الورا مل جائے، بلغ العلا مل جائے، کشف الدجا مل جائے، لا ينکر الثنا مل جائے، حبیب کبریا مل جائے، جس کو محجبین مل جائے، عین الیقین مل جائے، راحت للعاشقین مل جائے، مراد المشتاقین مل جائے، شفیع المذنبین مل جائے، آہ رب مل جائے، حبیب رب مل جائے، جس کو محمد احمد آقب حاشر ناشر مزمل مدثر
مدثر طٰہٰ یاسین مل جائے، جسے کائنات کا امام مل جائے، جسے ساری دنیا کا سلطان مل جائے، جسے امام الانبیاء مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ تو پھر یہی کہے گا نا کہ فضل رب العلا۔ اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، جس کا بھی شعر ہو اچھا ہو تو پڑھ دینا چاہیے۔ ایک دوجہ کو گونے نہ مارو جانے کدھا کلام پہ پڑھتا ہے، جدھا بھی ہے بڑا اچھا کلام ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے ہیں مصطفیٰ۔ ایسا مانگ کیا مانگتی ہے، آج وہ بھی رحمت کے دریا جوش میں ہیں، میں محمد بھی جوش میں ہوں۔ مانگ جس کو مصطفیٰ مل جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے، نہیں ایسا کچھ تو کہے میں دعا مانگ دوں۔ امی ایسا کہنے لگی، پھر ایک دعا میرے لیے ضرور مانگیے، اللہ ایسا کو صبر اور شکر کی دولت دے دے۔ امی ایسا نے کیا مانگا؟ بولو بھائی، بڑا مشکل کام ہے یہ، صبر اور شکر کی دولت مل جائے، کیونکہ صبر والی سڑک بھی جنت میں جا رہی ہے، شکر والی سہارا بھی جنت میں جا رہی ہے۔ صبر کرو تو جنت ملے، شکر کرو تو جنت ملے۔ آقا نے رحمت والے ہاتھ، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، کہ ایک قطرہ رب بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اللہ ایسا کو صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے معزز سامعین، میری بھائی بہنیں بیٹیاں، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو کہ جن کی بچیوں نے آج دین کی ڈگری حاصل کی، دنیا کی ڈگری حاصل کرنے پہ مبارکباد دیتے ہو، یہ دین کی ڈگری حاصل کی۔ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ آپ ان مدارس سے محبت کریں، مالی طور پہ محبت کریں، جامعی طور پہ محبت کریں، چندہ بھی دو اور بندہ بھی دو، صرف چندہ نہیں، تو چندہ دیتے رہو بندہ نہ دو۔ ان مدارس کو کامیاب آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو سوال مولانا شفیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی کہاں سے کھاتے ہو، ہم سے پوچھتے ہیں جی کہاں سے کھاتے ہو۔ اچھا یہ بھی کوئی سوال ہے کہ کہاں سے کھاتے ہو، منہ سے کھاتے ہو، وہی سوال ہے بھائی کہاں سے کھاتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہاں سے کھاتے ہو، تو ہمیں پتہ ہو تو بتائیں کہاں سے کھاتے ہیں۔ اب مجھے پتہ تھا یہ مجھے ملے گی، اب آپ گھبرا گئے، حالانکہ گھبرانا نہیں، بھائی مجھے پتہ تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا نا، میں تو فیصل آباد سے چلوں گا، میں قسم کھا کر کے تو مجھے نہیں پتا تھا مجھے ملیں گے، تو مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے بندے سے بچے بن کے میری گل کرو، روٹی جانے میں جانے۔ اللہ علماء کو عزت پر روٹی کھلا، عزت سے کھلا، اور علماء کی عزت کتنی بڑی ہے، حافظ کی، عالم کی، قاری کی، حافظہ کی، عالمہ کی کتنی بڑی عزت ہے۔ یقین جانو کہ سب سے مسجد کا مقدس جگہ مقام کون سا ہے؟ مصلی اللہ۔ اور مصلی اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عالم کو دیا ہے، حافظ کو دیا ہے، قاری کو دیا ہے۔ بڑا وزیر مشیر بیٹھا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، وزیر صاحب سے کہو جناب نماز پڑھاؤ، انہوں نے کہا جی وزارت کرنی سوکھی ہے، نماز پڑھانی سوکھی ہے، میرے تو کل واللہ بھی نہیں آتی۔ سمجھ گئے انہوں نے، گھبرانا نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے
جس کو سورۃ اخلاص بھی نہ آئے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اب یہ پراڈو والا آیا ہے پیچھے، پراڈو والا، پنجارو والا، لینڈ کروزر والا، جی ایل آئی والا پیچھے کھڑا ہے. مولوی صاحب آئے ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ بھی بھلا ہو چائنا کا جنہوں نے موٹر سائیکل نکالے. مولوی صاحب بیچارے آئے، انہوں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا، وضو کیا، اللہ اکبر، سب نے کہا پیچھے اس امام دے. اب میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ کس نسل سے ہو؟ کہا میری قوم یہ ہے. میں کہا کوئی کوٹھی میں رہتے ہو؟ کہتا نہیں بنگلے میں. میں نے کہا مسلح پہ کیوں آئے ہو؟ کہنے کہا میرا کمال نہیں. یہ اس کتاب کا کمال ہے جس سے میں نے تعلق جوڑا ہے. میرے سینے میں قرآن آیا، جب میرے سینے میں قرآن آیا پھر مسلح پہ بن کے امام آیا. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دنیا ضرور پڑھاؤ، ساتھ ساتھ دین بھی سکھاؤ. یہ پاک فوج جو ہے یہ ہماری سرحدوں کی، جو پاکستان کی سرحدیں اس کی محافظ ہے، ان کے لیے دعا کیا کرو. اور یہ جو فوج ہے قرآن والی، یہ آپ کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے. اس لیے کہ اگر پاکستان کو خطرہ ہوگا تو کون کھڑا ہے بارڈر پر؟ میرا پیارا فوجی کھڑا ہے، میرا بیٹا کھڑا ہے، میرا بھائی کھڑا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہے. پرواہ نہیں ہے بچے ہیں یا نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں ہے، وطن کے لیے گولی کھانے کے لیے تیار کھڑا. آگے سے بڑا بے وقوف مودی، وہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے میں پاکستان کو کھا جاؤں گا. بے وقوف، گائے تیرا خدا ہے جڑا تیرے خدا کو کھا جاتا ہے. ٹوکڑی شاید کڑی باغ بھی بولنی ہے تو پاکستانوں کا، پاکستان کو گاجر کھا جائے گا. تجھے تو گائے کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، پھر تو گزارا کرتا ہے. دھمکی دیتے ہیں پاکستان کی بنیاد اینٹ پر نہیں کھڑی، محمد کے کلمے پر کھڑی ہے. یہ جو مرضی کر لیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. کتنی محبت کرتے اپنی فوج سے. ہم نے اپنے پنکھوں کے نام بھی جنرل رکھے ہوئے. اور جنرل فین ہے، جس ملک کے پکے جنرل ہوں، چاول کرنل ہوں، سیمنٹ فوجی ہو، گھی مجاہد ہو، ساپن کمانڈو ہو اور سگریٹ کیپٹن ہو. آپ ایمانداری سے بتائیں اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جی ان ہندوؤں کو، پنڈتوں کو تو ہمارے مسیحی کافی ہے. اس لیے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں کہ فوج جاگ رہی ہے، اور نظریاتی دین کی سرحدیں محفوظ ہیں کہ یہ فوج جاگ رہی ہے. انشاءاللہ یہ دونوں بھائی ہیں ایک گاڑی کے. پاکستان بھی زندہ باد، اسلام بھی زندہ باد، اور دینی مدارس بھی زندہ باد. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.